یہ عیسائی جو ہیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ ہم کو عید کے دن کہتے ہیں عید مبارک، بقرعید میں، عید الفطر میں، تو آپ بھی ان کو کہیں گے؟ نہیں، آپ نہیں کہیں. وہ آپ کو حق پر کہتے ہیں، کیوں؟ آپ شرک نہیں کر رہے، آپ نے کوئی غلط کام، باطل کام نہیں کیا، آپ نے روزے رکھے ہیں اللہ کے، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، اللہ کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں عید کے دن، آپ نے اچھا کام کیا ہے، کوئی شرک نہیں کیا، لیکن وہ شرک کر رہے ہیں. وہ کون سا شرک کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں. جو اللہ کا یہ بیٹا کہتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنیے آیت: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان تبارک و تعالیٰ نے اولاد اختیار کی ہے، یعنی اس کا بیٹا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لیے عیب نہیں کہ وہ مجھے گالی دے. گالی کیا ہے؟ کہ میرے لیے بیٹا بناتا ہے. نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میرا باپ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب آپ جا کے کہتے ہیں میری کرسمس، ایسے بولتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا؟ کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تم کو مبارک ہو، ہیں؟ یہ آپ کہتے ہو، آپ اقرار کر رہے ہو، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد آگے: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لے کر آئے ہو، بہت عظیم بات کہی ہے گناہ کی. یہ ایسی بات ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. یہ اتنی بھاری اور اتنی عظیم گناہ کی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اس گندی بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. اور رحمان تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق نہیں کہ وہ بیٹا بنائے کسی کو. بھائیو، اگر اللہ کا بیٹا ہو جائے تو وہ اس کی صفات کا حامل ہوگا، تو وہ بھی اللہ ہو جائے گا، اللہ کا. اور پھر اللہ کی تو بیوی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیوی نہیں بنایا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، قرآن میں کہا کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اب سوچتے ہوں گے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گالی ہے. ہاں گالی ہے، اللہ کے لیے بیٹا بنانا گالی ہے. کیسے گالی ہے بھائیوں؟ حدیث قدسی میں نے سنائی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے. گالی کیسے بھائیو؟ آپ ایک نوجوان آدمی یا ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے، بیٹھا ہے، یا وہ جا رہا ہے، آپ بعد میں کہہ رہے ہو پتہ ہے یہ آدمی، اس کی شادی ہوئی ہے؟ نہیں، شادی نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ جو فلاں نوجوان آتا ہے نا، یہ اس کا بیٹا ہے. کیا مطلب؟ حرام کا بیٹا ہے، اس نے حرام کام کیا ہے، یہ حرامی ہے، اس نے منہ کالا کیا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. تو یہ بات اللہ کے لیے کہی جا رہی ہے. کیا یہ لائق ہے کوئی اللہ کو، آپ کے اللہ کو گالی دے اور آپ اس کو کہو مبارک ہو؟ بھائیو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ اتنی گندی بات یہ لوگ کرتے ہیں. کہیں گے اب کسی کو؟ اپنے ایمان کی خیر منائیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. یاد رکھو آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب اللہ کے غلام بن کر آنے والے ہیں. سب اللہ کے غلام ہیں، اس کے عبد ہیں، سب اس کے پاس پہنچیں گے، غلام بن کر آئیں گے. کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اما التہنیۃ بشعائر الکفر المختص به حرام بالاتفاق.
کافروں کو، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو ہوں. دیوالی پر بہت سارے لوگ ان کی طرح کپڑا پہن لیتے ہیں، ان کی طرح رنگ پھینکتے ہیں. وہ رنگ پھینکتے ہیں نا، ہے نا، اور یہ ان کے شریک ہوتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں کہیں گے. کچھ نہیں، وہ پھر بھی کہیں گے، وہ پھر بھی ماریں گے اور زیادہ ماریں گے. کہ منافق تمہارے ساتھ منافقت کرتا ہے، ہمارے آ کر کہتا ہے کہ ہم تمہارے ہیں، اور پھر وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے مسلمان کے. وہ کہتا ہے یہ منافق ہے. تمہارے اس نفاق کی وجہ سے وہ اور زیادہ ماریں گے. نفاق مت کرو، درنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، سنگ ہو جاؤ یا سراسر موم ہو جاؤ. چھوڑ دو ان چیزوں کو، ایک اللہ پہ توکل کرو. ان کو مبارکباد نہیں دینا اس دن میں، ان کے یہ دیوالی میں بھی نہیں دینا، عیسائیوں کے ان کے اس دن میں نہیں دینا، حرام ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ ان کو مبارکباد دینا، ان کے عید پر مبارکباد دینا بسجودہ للصلیب، یہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی صلیب کو سجدہ کرے. آپ پسند کریں کہ صلیب کو سجدہ کریں؟ آپ اگر مبارکباد دیتے ہیں تو ایسا جیسا آپ صلیب کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہہ رہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل ذالک اعظم اثما عند اللہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اللہ کے نزدیک. وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کو مبارکباد دینا شراب پینے سے، کسی کو قتل کرنے سے، زنا کرنے سے، اس سے بھی بڑھ کر یہ گناہ ہے. یہ تو وہ گناہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اسی طرح کہتے ہیں لا يجوز للمسلم الذهاب الى الكنيسة لمشاركة النصارى، کہ ان دنوں میں بہت سارے بڑے بولتے ہیں ہم ہر ایک کے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان کے گرجا گھر میں اس دن میں، عید کے دن ان کے شریک ہوتے ہیں جا کر. تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں لا تدخلوا على المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم، جب ان کا عید کا دن ہو تو ان کے کنائس میں، ان کے گرجا گھروں میں مت داخل ہو. کیوں؟ فإن السخط ينزل علیہم، کیونکہ اللہ کی طرف سے پھٹکار برس رہی ہوتی ہے اس دن ان پر، اور تم وہاں جاؤ گے تم پر بھی برسے گی. اخرجہ البیہقی بسند صحیح، امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے. پیارے بھائیو، یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے، نفاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے.